چیلنج کر رہی عقل انسانی کو جو ہے، عقل انسانی کو. ایک جملہ یہاں کا تو بات آگئی تھوڑی سی کہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے نہ تفسیر کی شاید اس میں جلد میں، کہ کسی بیان میں کیا تھا آج انسان نے کتنی ترقی کی، اور وہ چونکہ امام سے بھی میں نے شاید کہا بھی تھا، شاید نہیں، یاد آ جائے ان کے ذہن میں آگے میں دوہرا دوں. یہ وہ ٹارگٹ میزائل جی، اس کو چھوڑتے ہیں تو جدھر جہاز مڑتا جاتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو پیچھے چلا جاتا ہے، جدھر جائے نشانے کے پیچھے گھومتا جاتا ہے. یہ انسان نے اتنی ترقی کر لی. اللہ میں نے 1400 سال پہلے اس کا اگزامپل پیش کر دیا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تو وہ بمبارڈ جو آئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور ابابیل، ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کنکر پر نام لکھے ہوئے تھے کہ کس کس پر گرانا. تم نے آج یہ ٹارگٹ بنائے ہیں، اللہ میاں نے پرندوں کو جو شعور دے دیا کہ ان پاس نام لکھے تھے، جس جس کا نام لکھا تو اسے پر وہ کنکر گرا رہے تھے. اور اس کے بعد ایک پرندے کے پاس ایک نام کا کنکر بچ گیا. وہ ایک آدمی بادشاہ کی طرف دوڑتا ہوا گیا، وہاں پہنچا خبر دینے کے لیے کہ یہ ہو گیا، یہ کیسا ہوا، دیکھا یہ تھے. جب وہ بتا چکا تو اس کے نام کا کنکر وہاں اس کے اوپر گرا. تو تم کتنی ترقی کرے گا انسان جو ہے. تو یہ تو پرندوں سے بھی ہم کام لے لیتے ہیں. تو اب یہ جتنے آگے بڑھتے، مجھے تو جتنے یہ ترقی ہو رہی ہے، ابھی میں راستے میں گفتگو کر رہا تھا اپنے برادر عزیز سے، میں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، میں کل بھی یہاں بھی اس میں کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے یہاں بھی صرف جو ہوتا ہے ریسرچ کی بھی پہنچ جائے. یہاں کا ماحول جو نئی نسل ہے اس کو ہم نے فکری کنٹرول کرنا ہے تو اس کو علم سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو بتائیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تو میں گفتگو بڑھ نہ جائے. تو قرآن خدا نے کتاب شریعت کو جب شروع کیا تو اپنے ان ناموں سے جن سے رحمت کے اظہار ہوتا ہے، کہ رحمان رحیم کے ناموں سے. کیوں؟ تاکہ جب یہ کتاب شروع کرے تو جب رحمت سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہ پوری کتاب کتاب رحمت ہے. یہ ذہن میں پوری کتاب کتاب رحمت ہے. اگر کوئی اور نام ہوتا تو کچھ اور ایک سیپریٹ ہوتا، لیکن رحمان کے الفاظ قدرت نے استعمال کر کے جو ہے بتا دیا کہ پوری کتاب کتاب رحمت ہے. تو کتاب شریعت کا جب آغاز کیا، ان ناموں سے آغاز کیا کہ جن میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، اور کتاب کائنات کا جب آغاز کیا اس وجود سے آغاز کیا جسے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کائنات کا آغاز بھی محمد مصطفیٰ کی ذات سے جسے رحمت بنا کر بھیجا. تو کتاب شریعت کا آغاز بھی رحمت سے ہے، کتاب کائنات کا آغاز بھی رحمت سے ہے. اور عجیب بات ہے تو اس مقام پر ہم تفسیر کے پہلی جلد میں غیر مقدمے میں اس کو لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی پیغمبر فرماتے ہیں کہ سلیمان نبی کے بعد کسی کو یہ آیت جو ہے نہیں مجھے خدا نے عطا کی ہے. یہ وہ حدیث ہے اس کی کہ بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ بسم اللہ کے عجیب بات ہے کہ مسلمان نے رازی نے بہت تفصیل سے اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کی سورہ الحمد کا جز ہونے سے ایک بڑے بڑے فقیہ اعظم فقیہ نے انکار کر دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ کے جز نہیں ہے، بہت اعظم فقیہ ہے، تو اس نے اس کے بسم اللہ کا پارٹ ہونے سے انکار کیا. اور اس کے بعد اس نے بہت دلیلیں دی، اور دلیلیں اس کے بعد رازی نے عجیب یہ حق کہاں بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فخر الدین رازی کہ وہ لکھتا ہے کہ بسم اللہ سورہ الحمد کی جز ہے، آیت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ بسم اللہ کے ایک نام ہے 7 مثانی، 7 وہ آیتیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں، 7 آیتیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں. تو اگر بسم اللہ کو آیت نہیں نکال دیں گے تو 6 آیتیں رہ جائیں گی. تو یہ بھی اس نے دلیل دی. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ حضرت علی جو ہے بسم اللہ کو جو سمجھتے ہوئے اس کو بلند آواز سے نمازوں میں پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے. تو حضرت علی پڑھتے تھے تو پھر اس لیے پھر ہمیں پڑھنی چاہیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، سمادار علی، جدھر علی پھرتا جائے حق ادھر پھرتا جاتا ہے.
تو یہ اس منزل پر جہاں جب واقع آتے ہیں موقع پر موعظہ آل محمد کا جو ہے وہ اس چیز کا آل محمد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اب بسم اللہ کی یہ منزلت ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آگے تو عرض کر دوں کہ سورہ الحمد کا مفتی اعظم کا یہ بھی فتویٰ انہوں نے درج کیا. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا پہلے انہوں نے آیتیں تھیں کہ سورہ الحمد مست ہے جو پڑھنی چاہیے، روایتیں تھیں کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ الحمد پہلی رکعتوں میں نماز کے اندر لازم ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے راضی نے کہ عجیب بات ہے کہ یہ مفتی کیسے ہیں کہ انہوں نے سورہ الحمد کے بدلے ان کا فتویٰ یہ ہے سورہ الحمد کی جگہ پر ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر. نماز کے اندر ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر اسی پر ان کی اتفاق نہیں ہے، پر فرماتے ہیں کہ الحمد کے علاوہ بھی کسی ایک آیت کا نماز میں ترجمہ پڑھ لیا جائے کافی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آل محمد سے ہٹیں گے تو اور کیا ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزوں کا جو انکار کیا گیا آپ کے علم بھی ہے، میں بھی کہہ دوں کہ بسم اللہ کو کیوں نکالا. اس لیے جب امیر شام آیا، روایت خود لکھا لوگوں نے کہ جب مدینے آیا اور اس نے جب نماز پڑھائی تو نماز کے بعد بسم اللہ کو اس نے سورہ الحمد سے پہلے نہیں پڑھا. جب نہیں پڑھا تو اہل مدینے نے کہا اے فلاں کہ تو نے کیوں بسم اللہ ایک آیت ام سرقتا، کیا تو نے چوری کر لی ایک آیت یا تو فراموش بھول گیا ہے. تو قرآن کی ایک آیت کو تو نے نہیں پڑھا بسم اللہ کی. تو حاکم شام نے دوبارہ نماز پڑھی. تو اب یہ ہے کہ بسم اللہ سے آپ معلوم ہوا کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے بسم اللہ کو نکالنے کا. تو اتنی دشمنی علی ابن ابی طالب کی ذات سے کہ جو کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ پورا قرآن الحمد میں اور نقطہ جو علی ابن ابی طالب علی نے کہا تھا میں بسم اللہ کا نقطہ ہوں. تو اب علی کی فضیلت کے لیے بسم اللہ کو جو ہے اس کے آیت سے بھی انکار کر دیا ہے. ادھر بسم اللہ کی سورہ حمد کا جز ہونے سے انکار کیا اور ادھر میری فلسفہ عبادت کتاب میں ہم نے اس کو لکھا خیر العمل حی علی خیر العمل، حوالے دی ادھر سے کہ حی علی خیر العمل رسول کے زمانے میں تھا. عبداللہ ابن عمر یا دوسرے کو عبداللہ مسعود وہ سب پڑھتے تھے حی علی خیر العمل اذان کے اندر. یہ ریفرنس تھی میں نے دیا اپنی کتاب میں. تو اب وہ چونکہ غدیر کے 1 لاکھ سے زیادہ مجمع پر کے سامنے جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جاؤ ہر طرف سے اعلان کرو حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل کہ حی علی خیر العمل، تو حی علی خیر العمل کے 1 لاکھ سے زیادہ جو مجمع جمع ہوا تھا اس میں ولایت علی کا اعلان ہوا تھا. جب ولایت علی کا اعلان ہوا تھا تو اب انہوں نے دیکھا کہ حی علی خیر العمل جب آئے گا تو اس سے تو غدیر کے واقعی طرف ذہن چلا جائے گا. لہذا اس وجہ سے اس حی علی خیر العمل کو اذان سے بھی نکال دیا گیا ہے. تو اتنی دشمنی مسلمان کے دل میں علی کے اس لیے کہ اور ایک جملہ یہاں اور بھی عرض کر دو جو کہ اعلان کیا تھا اور اس کے بعد روایات میں بعض کتابوں میں بھی ہے الخلافہ فی امر الخلافہ اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ پیغمبر جب مدینے آئے اور مدینے کے آنے کے بعد بلال سے کہا کہ اذان میں علی ولی کا ہو، اذان سے علی ولی جب کہنا شروع کیا مدینے میں ہلچل مچ گئی. دوسری دفعہ کان معلوم پتھراؤ شروع ہو گیا. اب 1-2 دن تک پتھر اتنے ہو گئے پر رسول کو منع کرنا پڑا بلال اب تم یہ اذان میں کہنا چھوڑ دو. یہ رسول کے سامنے جب اتنی دشمنی ہے تو ایک بات کو کربلا کا واقعہ کہ انہیں پیش ہو سکتا ہے. تو وہ دشمنی بڑھتی گئی. سبحان اللہ. تو میں کر رہا تھا تو اب بسم اللہ سے خدا نے اپنے کتاب شریعت کو شروع کیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا تو معراج کو میں نے جنت میں لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جنت میں 4 نہریں تھیں. جبرائیل لے گئے، ایک محل تھا قبت نما، 4 نہریں وہاں سے جاری تھیں، شیریں پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور میٹھے مشروب کی. اشارہ کیا جبرائیل تعالیٰ کھلا، اندر دیکھا 4 نہریں وہاں سے جاری تھیں. بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر جاری تھی، اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر جاری تھی، رحمان کے میم سے جو ہے شہد کی جاری اور رحیم کے میم سے جو ہے لذیذ شیریں مشروب کی جاری تھی. 4 نہریں جاری تھی. اور اس کے بعد اس میں لکھا تھا جو ایمان رکھتے ہوئے، عقیدت رکھتے ہوئے اور اس کا جو مفہوم ہے، یعنی اشارہ ہے، لفظ مختصر ہے کہ جو اس کے مفہوم ہے اس پر عقیدت رکھتے ہوئے جو اس کو پڑھے گا خدا اس مومن کو یہ جگہ، یہ